السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو قرآن مجید کی روشنی میں شرک کے بارے میں چند آیات کا حوالہ دیتے ہوئے بیان کرتی ہوں کہ شرک ناقابل معافی گناہ ہے۔ شرک عظیم ترین ظلم اور گمراہی ہے۔ شرک کرنے والے کو اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ شرک کرنے والے کے تمام نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ مشرک کے حق میں کسی کی دعا قبول نہیں کی جاتی، اور مشرک کے لیے جان بوجھ کر دعا کرنا وہ اللہ کا نافرمان ہے۔ اللہ کو پکارنا عبادت ہے، اور غیر اللہ جو فوت ہو چکے ہیں پکارنا شرک ہے، اور فوت شدہ بندے کسی کی دعا پکار کو نہیں سنتے۔ موت کے وقت غیر اللہ کو پکارنے والوں کی حالت کا بیان کچھ اس طرح ہے: اللہ کے سوا جن کو پکارا جا رہا ہے وہ روز قیامت ان کو پکارنے والوں کے دشمن ہو جائیں گے، اور ان کے پکارنے کو سننے سے بے خبر ہونے کا عذر بیان کریں گے۔ اس وقت ان کو پکارنے والے شرمندہ ہو جائیں گے، اور ان کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ سورۃ النحل آیت نمبر 82، سورۃ البقرہ آیت نمبر 259 میں، سورۃ الکہف آیت نمبر 9 تا 22، سورۃ المائدہ آیت نمبر 122، سورۃ الانعام آیت نمبر 93 میں۔ علم غیب کے بارے میں چند قرآنی حوالے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دینا شرک ہے۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 174، سورۃ مائدہ آیت نمبر 3۔ فوت شدہ بندے کو اپنا سفارشی سمجھ کر پکارنے والے مشرک ہیں۔ سورۃ یونس آیت نمبر 18۔ بندوں کو اللہ کی ذات کا حصہ بنانا اور ایسا عقیدہ رکھنا سخت ترین شرک ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 17۔ مشرک سے اکیلے اللہ کا ذکر ہوتے برداشت نہیں ہوتا۔ سورۃ زمر آیت نمبر 45۔ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا اور بیٹیاں قرار دینا شرک اور کفر ہے۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 30 اور 31۔ ایمان والے صرف اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، جبکہ مشرک مخلوق سے اللہ جیسی محبت کرتے ہیں۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 125۔ مال و دولت کو ہی سب کچھ سمجھنے والے مشرک ہیں۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 32 تا 45۔ زندگی اور موت کو اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے تخلیق کیا ہے۔ زمین اور آسمان اور اس میں موجود تمام چیزیں تمام انسانوں کے لیے پیدا کی گئی ہیں، نہ کہ کسی ایک خاص فرد کے لیے۔ انبیاء اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسان کی جنس سے تعلق رکھتے ہیں۔ کسی کو عذاب دینے کے فیصلے کا اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ تھا۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 57 اور 58 میں۔ ہدایت دینے کا اختیار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 272 میں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی پر محافظ نہیں بنائے گئے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 104۔ فدیہ لے کر مشرک قیدیوں کو معاف کرنے کا اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ تھا۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 27۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قریبی مشرک رشتہ داروں کے لیے دعا کرنے کا اختیار بھی نہیں تھا۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 70، 113۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منافق کی نماز جنازہ پڑھنے سے بھی روک دیا گیا۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 84۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انشاءاللہ کہے بغیر کسی کام کا وعدہ کرنے کا بھی اختیار نہ تھا۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 23 اور 24۔ فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر نہیں اترتے تھے۔ سورۃ مریم آیت نمبر 24۔ اللہ کے سوا کسی کو اختیار نہیں کہ وہ کوئی کام سر انجام دے سکے، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کے سوا کسی کو اپنا مددگار نہ بنائیں، جس سے اللہ تبارک تعالیٰ سخت ناراض ہو جائے۔ شرک ناقابل معافی گناہ ہے، جس سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے۔ میری بہنوں، ہمیں اللہ ہی نے پیدا کیا ہے،
ہمیں رزق دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے، اللہ ہی ہمارا مددگار ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہر مسلمان کو اسی عقیدہ پر قائم ہونا چاہیے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان اس کبیرہ گناہ سے بچ سکے۔